نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دارالفتاح اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتداء درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ فرمایا اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ الحمدللہ رمضان شریف کی آمد ہے، اور عشاقان رمضان یعنی مومنوں کے دلوں میں، مسلمانوں کے دلوں میں اس کی آمد، اور جتنا رمضان سے قریب ہوتے جاتے ہیں تو دلوں کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے، اور ان گھڑیوں کا گویا کہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ہم رمضان شریف کا مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہو جائے گا۔ اور ایسا کیوں نہ ہو، ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجب شریف کے مہینے سے ہی یہ دعا مانگتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ اے اللہ رجب اور شعبان ہمارے لیے بابرکت بنا دے اور ہمیں رمضان کے مہینے سے ملا دے۔ یہ دعا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ گویا کہ رمضان کے لیے شوق، رمضان کے انتظار میں رہنا، یہ مومن کا ایک یہی سیوا ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو درست طریقے کے مطابق آنے والے اس رمضان میں بھی روزے رکھنے کی بھی توفیق دے، اور جو عبادات ہیں ان کو بھی بجا لانے کی توفیق دے۔ مفتی حسان صاحب آج کے ہمارے مہمان ہیں، حضرت آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ کیسے مزاج گرامی؟ الحمدللہ رب العالمین۔ پہلا سوال یہاں سے ہم آج کا یہ شروع کریں گے کہ کچھ لوگ رجب میں اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کے ایک عادت ہے ان کی، اور معمول ہے وہ روزے رکھتے ہیں، اور کچھ شعبان کے مہینے میں ہی کچھ تعداد میں رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت شعبان کے مہینے میں روزے رکھتے تھے۔ یہ ایک جو آخری روزہ ہوتا ہے، یعنی 30 شعبان کا روزہ، یہ کچھ ایسے میسج چلتے ہیں کہ یہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ گیپ دے کر پھر رمضان سے سٹارٹ کرنا چاہیے۔ اب ایک شخص وہ جو مسلسل رکھتا ہوا آ رہا ہے تو اس سے بھی یہ منع کیا جائے گا یا کیا اس کے بارے میں حکم شرع؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں یہاں پہ کچھ تفصیل ہے کہ ایک تو ہے 30 شعبان کا روزہ، جس میں روزہ رکھنا یعنی یہ دن یوم الشک کہلاتا ہے۔ یوم یعنی شک، ایسا دن کہ جس میں اس بات کا شک واقع ہو گیا کہ آج رمضان کا دن ہے یا نہیں ہے۔ ٹھیک، تو اس میں اس اعتبار سے کہ یوم الشک ہے، روزہ رکھنے کی مختلف صورتیں ہیں۔ یعنی کوئی کہے کہ میں آج کے دن روزہ رکھتا ہوں، اگر رمضان کا ہوا تو رمضان کا ہو جائے گا، ورنہ نفلی روزہ ہو جائے گا، تو یوں روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی کو حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کہا گیا ہے۔ اور ایک ہے کہ جس کو یہ مسئلہ معلوم ہے، یعنی خواص جو ہوتے ہیں جن کو یہ مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ یوم الشک کو روزہ نہیں رکھ سکتے اس نیت کے ساتھ کہ فرض ہوا تو فرض ادا ہو جائے گا ورنہ نفل ادا ہو جائے گا، تو ان کو خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھنا جائز ہے۔ یعنی وہ خالص یہ نیت کرے کہ میں نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، تو یہ روزہ رکھنا ان کا درست ہو جائے گا۔ ایک تو ہے 30 شعبان کے حوالے سے۔ دوسرا مسئلہ ہے رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے کے روزے رکھنا۔ اس کی بعض روایتوں کے اندر اس بنیاد پہ ممانعت آئی ہے کہ جو اہل کتاب تھے، ان لوگوں نے جو ان پر روزے فرض کیے گئے تھے، کیونکہ روزے یہ پرانی عبادت ہے، پچھلی امتوں پر بھی فرض تھی، تو ان پر جو روزے فرض کیے گئے تھے اس میں انہوں نے ان روزوں کو ملا دیا،
یعنی مزید اس کے اندر اپنی طرف سے فرض بڑھا دیا، یعنی جو اللہ نے فرض کیا تھا اپنی طرف سے انہوں نے اس کے اندر مزید بڑھا کر فرض کر دیا، تو اس انداز میں روزے رکھنے سے منع کیا گیا۔ لیکن اگر کوئی شخص خالص نفل کی نیت سے روزہ رکھ رہا ہے، اس کو فرض نہیں سمجھ رہا، تو اس کے لیے وہ روزہ رکھنا بھی درست ہوگا۔ اور بالخصوص ایک شخص جو ہے مثال کے طور پر پیر کا روزہ رکھنے کا عادی ہے، یا جمعرات کے دن کا وہ روزہ رکھتا ہے، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت ہے، تو اب جو یہ 29 کا یا 30 کا دن آ گیا اور اس نے اپنی عادت کے مطابق پیر شریف کا روزہ رکھا یا جمعرات کا روزہ رکھا، تو اس کے روزہ رکھنے میں اصلاً کوئی حرج نہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ جو روایات میں ممانعت ہے وہ خاص پیرائے میں ہے کہ جب کہ آدمی کی نیت میں بھی شک پیدا ہو جائے یا ڈبل مائنڈ ہو کر کہ یہ رمضان ہے ورنہ نفل مطلقاً اس کی ممانعت نہیں ہے۔ آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں، دیکھتے ہیں ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں، میں جماعت میں شامل ہوا ہوں، 2 رکعت گزر چکی تھی، جیسے ہی امام صاحب نے نماز مکمل کی، امام صاحب نے سلام پھیرا، میں نے بھی غلطی سے اپنا سلام پھیر دیا، جیسے ہی میں نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، مجھے یاد آ گیا کہ میری تو دو رکعت باقی تھی، میں دوبارہ کھڑا ہو گیا اور اپنی 2 رکعت نماز میں نے مکمل کی۔ تو میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو بعد میں 2 رکعت مکمل کیے ہیں، اس کے بعد مجھے سجدہ سہو کرنا پڑے گا یا نہیں کرنا پڑے گا؟ جی، بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ صورت مفتی صاحب پیش آ جاتی ہے، کیا کہیں گے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ چونکہ انہوں نے بھول کر غلطی سے یہ کیا ہے، تو اس میں بنیادی اعتبار سے 2 صورتیں بنتی ہیں کہ جب آپ نے بھول کر سلام پھیرا تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ آپ نے امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرا یا امام سے کچھ دیر کے بعد سلام پھیرا۔ اگر امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرتے ہیں، اور یہ صورت بہت کم پیش آتی ہے، لیکن اگر کوئی امام سلام پھیر رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ سلام پھیر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کے اوپر سجدہ سہو بھی نہیں ہے، غلطی سے اس نے امام صاحب کے ساتھ سلام پھیرا، اس کو یاد آ گیا اور وہ کھڑا ہو گیا، تو اب اس کو سجدہ سہو کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوگی۔ اور عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ امام کے سلام پھیرنے کے بعد کچھ دیر بعد سلام پھیرا جاتا ہے، امام نے السلام کہہ دیا یا علیکم کہہ دیا، اس کے بعد لوگ سلام پھیرنا شروع کرتے ہیں۔ تو ایسا جب غلطی سے ہوا تو اس صورت میں کھڑا ہو جائے یاد آنے پر، اور آخر میں سجدہ سہو اس کو کرنا ہوگا، سجدہ سہو اس نے کر لیا تو اس صورت میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ جی صاحب سے یہ سوال ہے کہ ہم لوگ گاؤں کے رہنے والے ہیں اور ہمارے پاس گائے بھینسیں ہیں اور بکریاں بھی اس طرح کے جانور ہیں، تو کیا ہم لوگ اس کی بھی زکوٰۃ دیں گے اور اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، مزید سوال؟ میں یہ پوچھ رہا تھا کہ ابھی بندہ ریٹائرمنٹ ہوا ہے گورنمنٹ سروس سے، تو جو سبھی جو پیسہ ملا ہے جو گورنمنٹ سروس کا ملتا ہے، تو یہ ابھی فروری میں ملا ہے، تو ابھی جیسے ابھی اطراف میں آ گیا تو اس پیسے پر ابھی ہمیں زکوٰۃ دینی پڑے گی جو 1 سال گزرنے کے بعد بھی؟ ٹھیک ہے جی، انشاءاللہ اس کو بھی شامل کرتے ہیں، بلکہ آپ نے بہت سے لوگوں کی ایک طرح کی نمائندگی کی ہے اور اسی سے ملتے جلتے ان کے بھی سوالات ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، پہلا گاؤں دیہات میں رہتے ہیں اور گاؤں میں رہیں یا کہیں بھی رہ رہا ہو، اور گائیں بھینسیں اس طرح کے جانور لوگ پالتے ہیں، تو اب کیا زکوٰۃ کا ہوگا؟ اس میں دیکھیں 2 باتیں ہیں کہ جو جانوروں کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، اس میں جو پہلی شرط ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ جانور توالد و تناسل کے لیے ہوں، یعنی ان کا مقصد یہ ہو کہ یہ ان کے ذریعے سے اولاد حاصل کرنا مقصود ہو، آگے نسل بڑھانا مقصود ہو، تو اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے اندر شرط یہ ہے کہ یہ سال کا اکثر حصہ باہر چرتے ہوں، یعنی خود چر پھر کر گزارا کرتے ہوں، ایسا نہ ہو کہ سال کے اکثر حصے میں ان کو لا کر کھانا کھلانا پڑتا ہو، یعنی چارہ وغیرہ کھلاتے ہوں، تو ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ دوسری شرط اس کے اندر یہ ہے کہ اس کی مخصوص تعداد ہے، کہ بکریاں 40 ہوں، گائیاں ہوں، تعداد ہوتی ہے ایک، اس کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، تو ناظرین، جو مختلف لوگوں کے ذہنوں میں ہے کہ جو گھر میں آپ پال رہے ہوتے ہیں، جن کا خود چارہ ڈال رہے ہیں، وہ سب بہت سے لوگ جو یہ سمجھتے ہیں جیسے باڑا ہے، انہوں نے بھینسیں رکھی ہوئی ہیں، دودھ نکالتے ہیں، اب وہ سمجھتے ہیں ہم تو تجارت بھی کر رہے ہیں ایک طرح کی یہ، لیکن یہ کیا تجارت بھینسوں کی تجارت کہلائے گی یا دودھ کی تجارت کہلائے گی؟ کیا دیکھیں مسئلہ یہ ہے سب سے پہلا کہ جو سامان کے اوپر سونے چاندی اور رقم جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ زکوٰۃ جو سامان پر ہوتی ہے اس میں بنیادی نیت یہ ہے کہ اس کو لیتے ہوئے زکوٰۃ کی نیت ہو۔
جیسے پراپرٹی ہے تو اس کو لیتے ہوئے نیت یہ ہو کہ اس کو آگے بیچیں گے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے، ورنہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ اسی طرح اور چیزیں ہیں جو بیچنے کے لیے ہوتی ہیں، جب لیا اس وقت نیت تھی کہ اسے آگے بیچنا ہے تو اس پہ زکوٰۃ ہوتی ہے، ورنہ نہیں ہوتی۔ تو یہ جو گائیاں اور بھینسیں وغیرہ لیتے ہیں دودھ نکالنے کے لیے، تو ان گائیوں اور بھینسوں کو نہیں بیچتے بلکہ ان سے جو دودھ نکلتا ہے اسے بیچتے ہیں۔ تو اول تو ان گائیوں اور بھینسوں کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ یہ بیچنے کی نیت سے نہیں لی گئی، اور دودھ بھی جو ہوتا ہے وہ روز ظاہر کے نکلتا ہے اور بیچا جاتا ہے، لہذا جو بیچ دیا گیا اس پر اس کی جو رقم حاصل ہوئی اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ یہ دودھ نکال کے جو بیچتے رہے ہیں اس بیچے ہوئے دودھ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی، کیونکہ تو سال گزرنے سے پہلے ہی بک گیا تو اس کی رقم آ گئی تو اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوگی۔ ٹھیک ہے، دوسرا سوال جو ہمارے بھائی نے کیا ہے کہ ریٹائرمنٹ ہو رہی ہے ان کی اور جاب سے ابھی ان کی وہ مدت ختم ہو چکی ہے، اب ان کے پاس پیسے ہیں، مختلف طرح کے پیسے ملتے ہیں، ایک تو ریٹائرمنٹ کا جو ملتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو پہلے سے ہی جی پی فنڈ کہیں دیگر اس طرح کے فنڈ ان کے نام سے انہی کی سیلری کا حصہ جو جمع ہوتا ہے، تو اب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابھی ملے گا تو اب آئندہ سال شمار کریں گے یا ابھی سے کریں گے، کیا کرنا؟ دیکھیں جو اپنی ان کی سیلری کٹتی ہے ماہانہ تو ظاہر ہے کہ وہ ان کا حق ہوتا ہے، ان کا حصہ ہوتا ہے، اور جو قرض ہوتا ہے قرض کے حوالے سے مسئلہ یہ ہے کہ جو قرض آپ نے دیا ہوا ہے جس کے ملنے کی امید ہے یا اس کے گواہ موجود ہیں یا اقرار کرنے والا ہے، جو شرائط ہیں اس کی، جیسے یہاں پر ہوتا ہے تو یہ قرض ایسا ہوتا ہے کہ جو واپس ہی ملنا ہے، تو قرض کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ تو لازم ہوتی ہے لیکن دینا اسی وقت لازم نہیں ہوتا، دینا اس وقت لازم ہوتا ہے کہ جب یا تو وہ پورا حاصل ہو جائے یا نصاب کا 5واں حصہ حاصل ہو جائے، ٹھیک ہے، تو پھر اس صورت میں اس کے اوپر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر سال جتنی رقم آپ کی جمع ہوئی ہے اس کے اوپر آپ زکوٰۃ نکال دیں، ورنہ جتنے سالوں کی ایک ساتھ ملے گی، مثلا 10 سال کے بعد آپ کو یہ رقم ملتی ہے اور 10 سال سے آپ کے اوپر زکوٰۃ بنتی تھی تو سارے 10 سالوں کی ایک ساتھ نکالنا پڑے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ کے 25,000 روپے جمع ہوئے ہیں اور آپ ویسے ہی اس کو ملا کر صاحب نصاب بن جاتے ہیں تو اسی سال زکوٰۃ نکال دیں تو یہ آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب جو اس سال لیا اور لینے کے بعد کہے کہ مجھے تو ابھی ملا ہے، جیسے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس مال پہ سال نہیں گزرا، اب اس کا تو شمار اگلے سال سے کریں گے، تو یہ اسی کے اکاؤنٹ میں اسی کے نام سے تھے؟ جی بالکل، تو اصل میں یہ بہت ساری چیزوں میں، یہ صرف یہاں پر نہیں ہے۔ لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پر 10 شعبان کو کوئی صاحب نصاب ہوا اور اس وقت اس کے پاس 2 لاکھ روپے تھے، 2 لاکھ کی وجہ سے وہ صاحب نصاب ہو چکا تھا۔ اب اگلے سال 10 شعبان کو جس وقت وہ صاحب نصاب ہوا تھا، اگلے سال 10 شعبان کو اس نے زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب مثال کے طور پر 10 شعبان آنے سے پہلے رجب کے مہینے میں مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ اس کے پاس مزید آ گیا، وہ 3 لاکھ کا مالک ہو گیا۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گویا کہ یہ جو رجب کے اندر 1 لاکھ روپے آیا ہے، اس 1 لاکھ روپے کے اوپر اگلے رجب کے اندر جا کے زکوٰۃ ہوگی، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ 1 لاکھ روپیہ آپ کا پچھلے 2 لاکھ کے ساتھ مل جائے گا اور 10 شعبان ہی کو آپ نے 3 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ ٹھیک ہے، کچھ میسیجز کے ذریعے بھی سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں، اسی سے ملتا جلتا حسن صاحب ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ زکوٰۃ کے پیسے کو اگلے پورے سال دیتے رہتے ہیں، 25,000 زکوٰۃ نکلی، 500,000 کسی کو دینا ہے، کسی کو 2,000 دینا ہے، تو اب وہ کہتے ہیں کہ پورا سال وہ ہمیں دینے پڑیں گے، تو اب اس کو ہم جو بچا کر رکھ رہے ہیں اور پورا سال ہم زکوٰۃ میں دیتے رہیں، پہلی بات وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر یہ ٹھیک ہے طریقہ کار؟ دوسرا یہ جو 25,000 نکالیں گے اس پر بھی الگ سے کوئی زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو جائے تو جتنی زکوٰۃ فرض ہوئی ہے فوری طور پر اسے نکالنا یہ ضروری ہے، تاخیر نہیں کر سکتے، دیر نہیں کر سکتے، بس اتنی دیر کی اجازت ہے کہ جتنی دیر میں آپ کو کوئی زکوٰۃ کا مستحق نہیں ملتا فوری اسے ڈھونڈنا ضروری ہے اور ڈھونڈ کر اسے پہنچانا ہوگا۔ اور اگر جان بوجھ کے تاخیر کرتے ہیں، دیر کرتے ہیں، تو پھر اس صورت میں گناہگار ہوں گے، اور علماء نے ایسے شخص کو فاسق لکھا اور مردود الشہادت لکھا، یعنی اگر وہ کہیں گواہی دے تو اس کی گواہی بھی معتبر نہیں ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کے پیسے نکال کر ایک طرف رکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ پورے سال آتے رہتے ہیں، ضرورت مند آتے رہتے ہیں، یا شادیاں ہوتی ہیں بچیوں کی، غریب بچیوں کی، تو اس میں ہمیں دینا ہوتا ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ جو ہے وہ تھوڑا کر کے نکالتے رہیں گے۔ تو شرعاً یہ درست نہیں ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ جب زکوٰۃ فرض ہو گئی تو پھر آپ اس کو مؤخر کریں، بلکہ
جب زکوٰۃ فرض ہوئی تو فوری طور پہ دے دیں. اس کا سمپل حل یہ ہے، آسان حل یہ ہے کہ اگر آپ سارا سال زکوٰۃ نکالنا چاہتے ہیں تو ایڈوانس میں نکالنا شروع کر دیں. یعنی ابھی آپ نے دینا شروع کر دیا اور سال کے آخر میں جا کے آپ نے دیکھا کہ آپ کے اوپر جو زکوٰۃ بنتی تھی وہ 3 لاکھ روپے بنتی تھی اور آپ نے 2 لاکھ زکوٰۃ میں دے دیے ہیں، تو اب 1 لاکھ روپے آپ کو نکالنا ہوگا. تو یوں ایڈوانس کے اندر زکوٰۃ نکال دیں گے تو یہ آسانی رہے گی، یہ آسانی ہو جائے گی، اور اس میں ان کا مسئلہ بھی یہ حل ہو جائے گا. لیکن اس میں ایک دفعہ ڈبل گویا کہ نکالنی پڑ جاتی کہ 1 سال پورا ہو چکا ہے پچھلا، وہ دیں اور پھر اگلی بھی ساتھ. اس میں آسانی ہو جائے گی نا کہ 1 سال تو نکالنا تو ہے ہی آپ نے، ٹھیک ہے، اور ظاہر ہے کہ زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو دیں گے آپ اللہ کی راہ کے اندر، تو وہ فوری نکالنا ضروری ہے. اب اگلے سال کے لیے جب آپ ٹکڑوں ٹکڑوں کے اندر نکالتے رہیں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ آسانی ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس میں ایک اور چیز بھی رہتی ہے جو یہ ایڈوانس والی صورت ہوتی ہے. اب یہ تو اس نے اندازے سے نکالی کہ ابھی میرے اوپر 1 لاکھ روپے زکوٰۃ بنتی، اس نے نکال دی. اب اگلا سال جب اس کا پورا ہوگا تو ایسے کو کیا کریں گے؟ حساب کرے گا دوبارہ، کیا کرنا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یعنی وہ جب سال پورا ہوا، سال یعنی پورے سال کے اندر وہ نکالتا رہا، کبھی 10,000 دیے، کبھی 20,000 دیے، کبھی 30,000 دیے، تو سال کے آخر میں جا کے اس نے دیکھا جب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے کہ 1 لاکھ روپیہ میں نے نکال دیا ہے، اور پھر اس نے اپنا مال کاؤنٹ کیا تو پتا چلا کہ مجھ پر ٹوٹل زکوٰۃ 1.5 لاکھ روپیہ بنتی ہے دینے کی، تو 50,000 روپے اس کو دینے ہوں گے. اور مثال کے طور پر اس پر زکوٰۃ جو بنتی تھی وہ 90,000 بنتی تھی، اور اس نے 1 لاکھ روپے کی زکوٰۃ نکال دی ہے. تو اب یہ جو 10,000 زائد نکالے ہیں، یہ چاہے تو اگلے سال کی زکوٰۃ کے اندر اس کو کاؤنٹ کر سکتا ہے. ماشاءاللہ. مدرسہ کے ناظرین، احکام شرع اگر واقعی ہم درست طریقے سے سیکھ لیں یا سنجیدگی کے ساتھ سمجھ بھی لیں، ہمارے لیے بڑے فوائد ہیں اس میں. اور جو بس اوقات ہم سہولت چاہ بھی رہے ہوتے ہیں کہ ہم اس کو یوں کریں تو اس کے طریقہ کار موجود ہوتے ہیں. اگرچہ کچھ تھوڑا سا عمل کرنے میں بعض اوقات نفس پر تھوڑا سا بھار پڑے گا، لیکن اس کی وجہ سے مسئلہ حل ہو جائے گا. اور انشاءاللہ جو آپ چاہ رہے ہیں کہ آہستہ آہستہ کر کے بھی اپنی زکوٰۃ دیتے رہیں، اور کئی لوگ دیتے ہیں الحمدللہ، پورا سال دیتے ہیں تاکہ وہ ایک ساتھ ان پر وہ بوجھ بھی نہیں آتا اور وہ اس کے اندر کوئی کوتاہی اور کمی بھی نہیں آتی. یہ انداز اختیار کرنا چاہیے. مفتی صاحب، ایک میسیج ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ گھر کے اندر خواتین جمع ہو کر اور ایک حافظ لڑکی اگر تراویح پڑھائے تو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں، عورتوں کا جماعت کروانا تو مکروہ ہے، یعنی عورت ہی جماعت کروا رہی ہے، پیچھے عورتیں پڑھ رہی ہیں، یہ تو مکروہ تحریمی، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، گناہگار ہوں گی اس طرح کریں گی تو. اور ویسے بھی عورتوں کو جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ان کو تنہا ہی نماز پڑھنا چاہیے. عورت کی وہ نماز کہ جتنا زیادہ پردے کے اندر ہوتی ہے اتنی افضل ہوتی ہے. فرمایا گھر کے اندر پڑھنا افضل، گھر سے کمرے کے اندر پڑھنا افضل، کمرے سے کوٹھڑی کے اندر پڑھنا افضل. یعنی جتنا اپنے آپ کو چھپایا اتنا ہی اس کے لیے فضیلت کا باعث ہے. اور یہ دیکھیں کہ یہ جو حکم بیان ہوا ہے یہ مکے اور مدینے کی عورتوں کو پہلے بیان ہوا، اور وہاں پر مسجد حرام اور مسجد نبوی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام موجود تھے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اس بات کا حکم ارشاد فرمایا، تو اس کی اہمیت کو آپ سمجھ سکتے ہیں. پھر یہاں پر طرح طرح کی خرابیاں ہوتی ہیں، جو یہ گھروں کے اندر عورتیں جمع ہوتی ہیں تو ان کا جب مجمع ہوتا ہے تو پھر طرح طرح کے معاملات ان کے پیش آتے ہیں، باتیں اور پھر غیبتیں، تہمتیں اور پتہ نہیں کیا کیا ہوتا ہے. اور پھر اس میں جو شرعی خرابی ایک بڑی یہ ہوتی ہے کہ وہ پڑھ رہی ہوتی ہے، ایک بعض اوقات صلاۃ و تسبیح پڑھتے ہیں یا بعض اوقات تراویح پڑھتے ہیں، پیچھے پیچھے دوسری بھی پڑھنا شروع کر دیتی ہیں. یہ غلطیاں یہ الگ ہو رہی ہوتی ہیں. اس لیے ہر طریقے سے عافیت یہی ہے کہ جو خواتین ہیں وہ گھر کے اندر تنہا ہی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. اور جو خود حافظہ لڑکی ہو وہ اپنی تراویح کی نماز کے اندر قرآن پاک کو اگر پڑھتی ہیں اس طور پر کہ مجھے یاد رہے تو بالکل صحیح، کوئی مسئلہ کرنا چاہیے، اچھی بات ہے اس کے لیے. بلکہ یہی طریقہ اگر اختیار کر لیں، کیونکہ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ خواتین کی طرف آتا ہے کہ ہم تراویح کی طرف اس لیے باجماعت جاتے ہیں کہ منزل یاد ہو جائے، تو یہ انداز اختیار ٹھیک ہے، بالکل صحیح. ٹھیک ہے، یہ بہتر ہے، یہ اختیار کرنا چاہیے. جی مزید کچھ سوالات؟ ہمارے پاس ادھر ایک عیدگاہ بنی ہوئی ہے، عیدگاہ، اور اس کے اندر ہم جنازہ بھی پڑھتے ہیں. کیا ہم اس کو عیدگاہ جنازہ گاہ کے اندر عید کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ جنازہ گاہ میں عید کی، یعنی گراؤنڈ ہے اس میں جنازہ بھی پڑھتے ہیں اور عید کی نماز بھی وہاں پڑھتے وقف دیکھا جائے گا نا کس مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے اس کو. تو اب یہ سوال تو واضح نہیں ہے کہ کیا وہ جنازہ، ویسے تو عیدگاہ کے اندر جنازہ پڑھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جنازہ جو ہوتا ہے وہ مسجد کے اندر منع ہوتا ہے. لیکن اب یہاں پہ کیا صورت حال ہے ان کی عیدگاہ کے اندر جنازہ پڑھنے کی، کیا پوزیشن ہوتی ہے، تو یہ واللہ اعلم. ورنہ بہرحال عیدگاہ جو ہوتی ہے اس میں جنازہ پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے.
چلیں اس کو سوال کو تھوڑا سا ہجوم وزار لے لیتے ہیں. جیسے ہمارے یہاں عام طور پہ گراؤنڈ ہوتے ہیں، وہ باقاعدہ نہ وقف ہیں، وہ گراؤنڈ ہیں، لیکن بطور عیدگاہ بھی مشہور ہیں، جنازہ گاہ بھی مشہور ہیں، اور عام لوگوں کی تقریبات بھی وہاں ہو رہی ہوتی ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ جہاں جنازہ پڑھا وہاں اگر عید کی نماز پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، بالکل پڑھا جا سکتا ہے. اور پہلے جو ہوتا تھا وہ ہوتا یہی تھا کہ مساجد کے ساتھ قریبی جگہ جو ہے وہ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بنائی جاتی تھی، اور وہاں پر لوگ نماز جنازہ پڑھتے تھے. اور یعنی مسجد کے ساتھ ہوتی تھی، مسجد سے باہر بنی ہوتی تھی یا فنائے مسجد کے اندر جا کے بنی ہوتی تھی، جو بھی صورتحال ہوتی تھی اس میں وہ نماز جنازہ پڑھتے تھے. اور جب عید کا موقع ہوتا تو وہاں صفیں بھی بنتی تھی. ماشاءاللہ. ایک یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا کمیٹی ڈالنا جائز ہے؟ بی سی جو ڈالی جاتی ہے، بی سی جو عام طور پہ ڈالی جاتی ہے اس کے ڈالنے میں تو حرج نہیں ہے کہ 10 15 20 بندے مل کر بی سی ڈالتے ہیں، اور پھر جس کا نمبر آتا ہے پرچی نکالی جاتی ہے اور اس کو دے دیے جاتے ہیں، اور وہ آگے دوبارہ بھرتا رہتا ہے. تو اس میں تو مسئلہ نہیں ہے. لیکن بعض اوقات جو بیسیاں ہوتی ہیں اس میں بعض اوقات جو ہے وہ شرعی خرابی ہوتی ہے. جیسے بولی والی کمیٹی ہوتی ہے، بیسی ہوتی ہے، اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو کم سے کم قیمت میں لے گا اس کو دے دی جاتی ہے، اور بقیہ جو رقم ہوتی ہے وہ آپس میں تقسیم کر لی جاتی ہے. یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی شرعی اجازت نہیں، اس کی اجازت نہیں. جی مزید سوال. مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، دودھ پیتے بچے کا پیشاب کپڑوں کو لگ جائے تو کیا کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ اگر کپڑا اوپر سے گیلا کر کے کپڑے کے اوپر مار دیں تو وہ پاک ہو جائے گا؟ شرعی رہنمائی فرما دیجئے. ٹھیک ہے، گیلا کپڑا کر دیا یا کچھ ایسے ہی چھینٹے لگا دیے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ سمجھ لیں کہ دودھ پیتے بچے کا پیشاب یہ بالاجماع ناپاک ہے. یعنی چاروں ائمہ اس بات پر متفق ہیں کہ اس کا پیشاب ناپاک ہے. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید امام شافعی کے نزدیک جو دودھ پیتے بچے کا پیشاب ہے وہ پاک ہے. ایسا نہیں ہے. جہاں تک رہا اس کو پاک کرنے کا طریقہ، تو احادیث طیبہ کی روشنی میں فقہ حنفی میں حکم یہی ہے کہ جس طرح چھوٹی بچی کا پیشاب پاک کیا جائے گا اسی طرح چھوٹے بچے کا پیشاب بھی پاک کیا جائے گا. بچی کے پیشاب میں تھوڑا مبالغہ کرنا پڑتا ہے، بچے کے پیشاب کے اندر کچھ کم دھونا پڑتا ہے. لیکن یہ چھینٹے مارنا بعض روایتوں کے اندر جو آیا ہے اس کا معنی یہ چھینٹے مارنا نہیں ہے، بلکہ ہلکا ہلکا اس کو دھونا ہے. تو نہ تو کپڑے کے ساتھ وہ دھویا صاف کیا جائے گا، نہ چھینٹے مار کے اس کو پاک کیا جائے گا، بلکہ جتنا لڑکی کے لیے پانی بہاتے ہیں اس سے کم پانی بہائیں گے تو وہ جو نجاست ہے وہ دور ہو جائے گی. تو اصل مقصد یہ نجاست کو دور کرنا ہے. اور بالاتفاق یہ بچے کا جو پیشاب ہے، چھوٹے بچے کا، دودھ پیتے بچے کا، وہ ناپاک ہے، اور ناپاکی جیسے دوسری دور کی جاتی ہے ایسے ہی اس کو بھی دور کیا جائے گا. تو یہ چھینٹے مار لینا کافی نہیں ہے. بعض جو روایتوں کے اندر آیا ہے اس کا مطلب ہے کہ کم پانی کے ذریعے، یعنی جو لڑکی کے مقابلے میں ہوتا ہے اس کے مقابلے میں دھونا، کم پانی کے ذریعے اس کو دھویا جائے. ٹھیک ہے. جی مزید سوال. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں کافی دنوں سے بیمار ہوں، شوگر کا مریض ہوں، اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ اس رمضان بیماری میں پہلی دفعہ آ رہا ہے. اس سے پہلے میرا تجربہ نہیں ہے، تو مجھے یہ مطلب نہیں پتا کہ میں رمضان کا روزہ پورا کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، تجربہ نہیں ہے. تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ جزاکم اللہ خیر. اللہ کریم آپ کو تندرستی عطا فرمائے، شفا عطا فرمائے، قوت عطا فرمائے عبادت پر اور بالخصوص روزوں پر. یہ پہلی دفعہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مرض لاحق ہے اور فرسٹ رمضان شریف ہے. ایک ہوتا ہے کہ آدمی کا اپنا تجربہ ہو کہ روزہ رکھے بیمار ہو جائے، تو مجھے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں شوگر ایک ایسی بیماری ہے کہ جس کا علاج ممکن بھی ہوتا ہے اور پرہیز کے ذریعے بھی اس کے اندر آسانی ہو سکتی ہے. دوسرا ہے کہ اس کی دوائیاں مخصوص ٹائم کے لیے ہوتی ہیں، اس کو پیا جائے تو ایک ٹائم تک اس کا جو ہے وہ بندہ نارمل لیتا ہے. تو یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے روزے کے اندر بہت زیادہ کوئی مشکل ہو جاتی ہو. تو لہذا اول تو آپ اپنے ڈاکٹر سے، اچھے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں کہ آپ کی پوزیشن کیا ہے، اس میں آپ روزہ رکھیں بغیر کسی تجربے کے یا بغیر کسی ماہر ڈاکٹر، اور ایسا ڈاکٹر کے جو خوف خدا والا ہو، اس کی آپ رائے کے بغیر روزہ بالکل بھی نہ چھوڑیں. روزہ آپ رکھیں، بالفرض آپ کی شوگر ہائی ہو جاتی ہے یا لو ہو جاتی ہے، اللہ نہ کرے، تو یعنی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے کہ آپ کو ٹیبلٹ لینا پڑے گی، میڈیسن لینا پڑے گی، یا آپ کو کھانا کچھ پڑے گا، اور اس کے بغیر پھر چارہ نہیں رہے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ یا تو بیماری لمبی ہو جائے گی یا موت واقع ہو جائے گی. تو پھر اس صورت میں آپ کو اجازت ہوگی کہ آپ روزہ توڑ دیں، اور پھر اس کے بعد جب آپ کے لیے آسانی ہو اس روزے کی آپ قضا کر لیں. تو روزہ نہ چھوڑیں، روزہ رکھیں، اور پھر کنڈیشن ایسی ہو جائے کہ روزہ توڑنا ضروری ہو جائے تو توڑنے کی آپ کو اجازت مل جائے گی،
اور بعد میں اس کی آپ قضا کر لیں۔ ٹھیک ہے، مطلقاً ایسا نہیں کہ بیماری مرض ہے تو ویسے جیسے عام طور پہ لوگ گمان کر لیتے ہیں کہ میں بیمار ہوں یا میرے ساتھ یہ عرضہ ہے، حالانکہ عام روٹین میں بھی وہ دیگر کام کر رہے ہوتے ہیں، دیگر کام ہے، ٹھیک ٹھاک صحت مند افراد کی طرح ہی رہتے ہیں، تو ہر ایک کی کنڈیشن ایک جیسی نہیں ہے یہ۔ جی ٹھیک ہے، ایک یہ کہہ رہے ہیں کہ گولڈ 7.5 تولے ہے ہمارے پاس، کیش نہیں ہے، تو زکوٰۃ 7.5 تو انہوں نے ویسے ہی لکھا ہے۔ اب 7.5 تولہ سونا ہے تو صرف سونا ہو اور وہ 7.5 تولہ ہو جائے تو اس کے اوپر زکوٰۃ تو لازم ہے۔ اب آپ چاہیں تو اس کی صورتیں مختلف ہیں کہ زکوٰۃ آپ کسی بھی چیز کے ذریعے نکال سکتے ہیں، مثلا کوئی سامان ہے تو اس کی ویلیو، مارکیٹ ویلیو جتنی ہے اس کے حساب سے آپ کی زکوٰۃ نکل جائے گی۔ مثال کے طور پر آپ کے اوپر جو ٹوٹلی رقم آپ اس کی بناتے ہیں اور وہ زکوٰۃ آپ کے اوپر بنتی ہے، مثال کے طور پر 15,000 روپے، تو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے کہ جو 15,000 روپے کی مارکیٹ ویلیو رکھتی ہے اور وہ آپ نے کسی مستحق کو دے دی تو بھی آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ ممکن ہے، آپ کے لیے آسانی ہے، تو آپ ادھار لے کر بھی اس کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں، ورنہ پھر سونے کے ذریعے کہ اس کا 40واں حصہ آپ زکوٰۃ کے طور پہ سونے ہی میں سے نکال دیں، یہ بھی آپ کو کرنا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو یہ 3 صورتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی اختیار کریں۔ اور عام طور پہ ہوتا ہی ہے کہ احسان صاحب لوگ 7.5 تولے نہیں ہے تو وہ چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ 7.5 تولے نہیں ہے، 4 تولے، 5 تولے، 2 تولے، اور دوسری طرف توجہ نہیں کرتے کہ اس کے ساتھ بھی کوئی چیز اور مال زکوٰۃ میں سے، کیا کہیں گے آپ ان کو؟ دیکھیں، صرف سونا ہو تو اس وقت اس کا 7.5 تولہ ہونا ضروری ہے، ورنہ اگر سونے کے ساتھ کوئی اور چیز ہے، مثال کے طور پہ کچھ چاندی ہے یا ضرورت کے علاوہ اس کے پاس رقم موجود ہے یا بیچنے کا سامان اس کے پاس موجود ہے اور سونے کے ساتھ اس کو ملایا جائے تو رقم 52.5 تولہ چاندی کے برابر بن جاتی ہے اور عام طور پہ بن جاتی ہے، تو پھر اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے۔ جتنی بھی سونے اور اس کے ساتھ چیزیں ہیں اس کو ملا کے اس کی ویلیو نکالیں گے، جتنی ویلیو بنتی ہے اس کا آپ نے 40واں حصہ نکالنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، مزید سوال؟ میرا سوال یہ ہے کہ عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں اور فجر کی نماز کے فرضوں سے پہلے کیا اس وقت بھی قضا نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوال ہے۔ فجر اور عصر، فجر میں فرضوں سے پہلے، چلے بعد والا ہی بتا دیجیے گا، اور عصر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا۔ فجر یعنی صبح صادق جب ہو جائے، یعنی جس کو آپ سمجھ لیں کہ سحری کا جو وقت ہوتا ہے وہ ختم ہو گیا اور فجر کا وقت شروع ہو گیا، اس وقت سے لے کر سورج طلوع ہو جائے اور اس کے 20 منٹ گزر جائیں تو نفلوں کے اندر، یعنی فرض کے علاوہ جو نماز ہوتی ہے اس میں تو صرف سنت فجر پڑھ سکتے ہیں اور کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ جو قضا نماز ہے وہ صبح صادق سے لے کر سورج کے طلوع ہونے تک پڑھی جا سکتی ہے، چاہے فجر کے فرض پڑھے ہوں یا نہ پڑھے ہوں، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو قضا نماز ہے اس کو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے قضا کی ہوئی ہے، کہ گناہ کا اظہار بھی منع ہوتا ہے کہ کسی کے سامنے آپ کا گناہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا اگر یہ نماز پڑھنی ہے تو کسی ایسے مقام پر پڑھیں کہ لوگوں کی نظر آپ پر نہ پڑے۔ آپ مسلسل 10، 12، 14 رکعتیں پڑھیں گے تو سامنے والا تو یہی گمان کرے گا کہ یہ قضا نماز پڑھ رہا ہے، یا پھر اس وقت میں نفل پڑھ رہا ہے جب پڑھنا منع ہوتا ہے نفل، تو پڑھ سکتے ہیں لیکن ایسی جگہ پڑھیں کہ جہاں پر کوئی آپ کو دیکھے نہ۔ اسی طرح عصر کی جو نماز ہے اس کے فرض پڑھنے کے بعد، فرض سے پہلے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ویسے ہی قضا پڑھی جا سکتی ہے اور نفل بھی پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن جب فرض پڑھ لیے عصر کے تو اس کے بعد قضا نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن آخری جو 20 منٹ ہیں اس میں نہیں پڑھ سکتے، سورج غروب ہونے سے جو پہلے کے 20 منٹ ہیں اس میں نہیں پڑھ سکتے، اور عصر کے بعد بھی جب قضا نماز پڑھیں تو کسی ایسی جگہ پر پڑھیں کہ کوئی آپ کو دیکھے نہ کہ آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک میسج ہے ایک خاتون کی طرف سے، کہتے ہیں کہ میں اکیلی ہوں اور ٹیوشن پڑھا کر اپنا گزر بسر کرتی ہوں، 6,000 روپے میرے بن جاتے ہیں اور بہت ضرورتیں میری وہ اس سے پوری نہیں ہوتی، تو اگر مجھے کوئی صدقہ یا زکوٰۃ دے تو دے سکتی ہوں، جبکہ گھر کا کوئی اور کفالت کرنے والا نہیں۔ اللہ پاک ان کی مشکلات کو آسان کرے۔ اب دیکھا یہ جائے گا کہ اصل میں یہ اتنا تو کہہ دیا کہ یہ 6,000 روپے بنتے ہیں ان کے اور اسی میں یہ گزارا کرتی ہیں، لیکن بعض اوقات ہوتا ایسا ہے کہ ایسی جو خواتین ہوتی ہیں ان کے پاس بعض اوقات سونا رکھا ہوا ہوتا ہے، یعنی وہ سونے کو گویا کہ مال ہی شمار نہیں کر رہی ہوتی، کبھی ان کے پاس بالیاں رکھی ہوتی ہیں تو کبھی انگوٹھی ہوتی ہے تو کبھی ہار ہوتا ہے، ایسی چیزیں سونے کی رکھی ہوتی ہیں، اور پھر رقم کچھ ضرورت کے علاوہ ہو تو اس کے ساتھ ملانے کی صورت میں اس کے اوپر خود زکوٰۃ بن جاتی ہے،
اور سونا خود اتنا ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جاتا ہے تو ویسے ہی وہ زکوٰۃ نہیں لے سکے گی. تو اگر آپ کے پاس اتنا سونا نہیں ہے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے تو آپ شرعی فقیر ہیں تو آپ زکوٰۃ لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے، اس صورت میں لے سکتی ہیں. جی مزید کچھ سوال. میرا نام آمینہ بنت عبد المجید ہے اور میں شہر مسجد کراچی پاکستان سے بات کر رہی ہوں. پیارے مفتی صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ چھوٹے بچوں کو کتنی عمر سے اپنے روزے رکھنا اسٹارٹ کر دینا چاہیے، اور چھوٹے بچوں کو اپنا روزہ کس طرح گزارنا چاہیے، اور وہ کیا ایسا کریں جس سے ان کو تھکن فیل نہ ہو؟ اچھا، بچوں کو بھی تھکن نہ ہو، محسوس بھی نہ ہو، ان کو روزہ بھی کس عمر میں کیا کہیں گے؟ دیکھیں، ایک تو ہے فرض ہونا روزہ، وہ تو ظاہر ہے کہ جب بچہ یا بچی بالغہ یا بالغ ہو گئی تو پھر اس کے بعد اس کے اوپر روزہ رکھنا یہ ضروری ہو جائے گا. یعنی بچہ بالغ ہو گیا اور بچی بالغہ ہو گئی تو اب ضروری ہو گیا روزہ رکھنا. ورنہ جب بچہ یا بچی 7 سال کا ہو جائے، 7 سال کی عمر ان کی ہو جائے تو پھر اس صورت میں ان کو روزہ رکھوانا چاہیے، جبکہ ان کی جسمانی حالت ایسی ہو کہ روزہ رکھ سکیں. یعنی ان کو کہا جائے کہ بھئی آپ روزہ رکھیں. اور 10 سال کے ہو گئے تو پھر اس صورت میں بھی روزہ رکھنے کی تاکید کریں، ضرور کہیں ان کو کہ بھئی روزہ رکھیں. یعنی جبکہ جسمانی قوت ایسی ہے تو پھر زبردستی روزہ رکھوائیں کہ وہ روزہ رکھ لیں. اور جب بالغ ہو گئے تو پھر تو اس صورت میں رکھنا فرض ہو جائے گا. جہاں تک رکھنے کی بات ہے کہ کب سے رکھنا چاہیے، جیسے پہلے بھی ہم نے بتایا تھا کہ بعض اوقات 3-4 سال کی عمر ہوتی ہے اور بچے کو کچھ سمجھ بوجھ ہی نہیں ہوتی کہ روزہ ہوتا کیا ہے، اور اس کو روزہ رکھواتے ہیں. پھر اس کو یعنی پہلے خوب رات جگائی ہوتی ہے، سارا دن سلاتے ہیں، عصر کے بعد وہ موٹر سائیکل پہ ہار پہنا کے چکر لگائیں گے اور یوں اس کا ٹائم پورا کرتے ہیں، حالانکہ اس بچے کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ روزہ کیا ہے. تو ایسے کو روزہ رکھوانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خواہ میں آپ نے اس کو بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے اور اس کو مشکل کے اندر ڈالا ہوا ہے. تو بچہ روزہ اس وقت رکھے جبکہ اسے معلوم ہو کہ روزہ ہوتا کیا ہے، پھر اس کو روزہ رکھوایا جائے. اور جہاں تک روزے میں تھکن فیل نہ ہو تو بھاگ دوڑ نہ کریں، اچھلے کودے نہ، ایسا انداز اختیار نہ کریں کہ جو آپ کو تھکن میں ڈالے. اور سحری اچھی طریقے سے کریں کہ سحری کرنے کا حکم ہی اس لیے ہے کہ اس کے ذریعے سے روزے پر قوت حاصل کی جائے. اتنا بھی نہ کھائیں کہ پیٹ خراب ہو جائے اور اتنا کم بھی نہ کھائیں کہ روزہ رکھنا یہ مشکل ہو جائے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا. اللہ ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے. جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جی